सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं और लेकर आए हैं प्रोग्राम सुनो कहानी। इंशाल्लाह आज भी कहानी सुनेंगे और सीखेंगे। तवज्जो के साथ आपने प्रोग्राम देखना है, अच्छी नियतें कर लें, जितनी ज़्यादा अच्छी नियत होंगी इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। देखें, बग़ैर नियत के सवाब नहीं मिलता। अल्लाह की रज़ा के लिए नियत हो देखने की, सीखने की, इल्म दीन हासिल करने की, तो इंशाल्लाह इसका आपको सवाब मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने एक दिन में 50 मरतबा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़हा करूँगा। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक की भी कसरत करें। और आज का जो हमारा मौजू है, कहानी बड़ी प्यारी है, सुभान अल्लाह। उसमें एक बड़ी ही मुक़द्दस चीज़ है, मुक़द्दस जगह है, मुक़द्दस वो शय है, इंशाअल्लाह उसका भी जिक्र होगा अल्लाह पाक ने चाहा तो, और उसके आदाब के बारे में सीखने को मिलेगा। अच्छा, वो जो चीज़ है तकरीबन ही मुसलमान का ताल्लुक़ उससे है, यानी कोई मुसलमान ऐसा नहीं होगा जिससे उसका ताल्लुक़ ना हो। ठीक है, आप समझ रहे हैं? हम रोज़ाना वहाँ जाते हैं, पता है आपको कि वो जगह कौन सी है? वो है मस्जिद। क्या है? मस्जिद। मस्जिद तो जाते हैं ना, हर मोहल्ले में मस्जिद होती है आशिकान रसूल की। अब देखें प्यारे बच्चों, कहानी है, स्टोरी है मस्जिद के हवाले से, और ये है वैसे फर्जी कहानी। एक शख्स होता है, उसका एक बेटा होता है आप लोगों की तरह। वो शख्स असर की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलता है। जब वो घर से निकलते हैं, जब वो और बेटा मस्जिद के करीब पहुंचे तो उस शख्स ने कहा कि बेटा, हम मस्जिद में पहले सीधा कदम रखकर दाखिल होंगे। हम मस्जिद में पहले सीधा कदम रख के दाखिल होंगे और साथ ही मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? दुआ पढ़ेंगे। जवाब दिया, जी अब्बू जान, जरूर, जैसे आप फरमाएं। ठीक है। मस्जिद में दाखिल होने के बाद वो शख्स नमाज असर की सुन्नतें पढ़ने में मसरूफ हो गया। यानी असर की नमाज पढ़ने के लिए गए थे तो असर से पहले 4 रकात सुन्नतें गैर मौक़दा हैं। ठीक है ना, वो भी पढ़ते हैं 4 रकात सुन्नतें गैर मौक़दा। टोटल असर में कितनी रकातें होती हैं? 8। असर की नमाज में 8 रकातें होती हैं। और असर की नमाज फ़र्ज़ से, यानी फ़र्ज़ नमाज जो हम इमाम साहब के पीछे पढ़ते हैं, उससे पहले 4 रकात सुन्नतें गैर मौक़दा होती हैं। वो शख्स वो पढ़ने में मसरूफ़ हो गया और बेटा जो था वो इधर उधर देखने लगा, कोई तो मिले मुझे जो मेरे उम्र का हो। तो नज़र आते हैं उसके दोस्त, वो कोने में बैठे हुए होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? बातें कर रहे होते हैं। बेटा भी जल्दी से उनके पास जाकर बैठ जाता है। बच्चों की बातों की आवाज़ अब बुलंद होती है। इस पर कुछ नमाजी परेशान होते हैं, देखते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, गुस्से में आते हैं कुछ नमाजी। ठीक है, और नाराज़गी का इजहार करते हैं। अब वो जो वालिद थे वो क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ रहे थे। ठीक है, वो नमाज पढ़ के फारिग होते हैं, असर की 4 रकात सुन्नत गैर मौक़दा। जब वो पढ़कर फारिग होते हैं सुन्नतें, तो वो शख्स अपने बेटे को इशारा करता है उंगली से खामोश होने का। इस तरह ना दूर से क्या करते हैं, वो इशारा करते हैं। बेटा खामोश होकर बैठ जाता है। अच्छा, वो जो शख्स होते हैं वो बेटे के दोस्तों को भी इशारा करते हैं, किसका? खामोश होने का, चुपचाप बैठने का। तो वो तीनों क्या करते हैं? सर झुकाकर नीचे बैठ जाते हैं। अब जब ये दोबारा नमाज पढ़ने में मसरूफ़ होते हैं, जितने भी नमाजी होते हैं, तो बेटा चुपके से अपनी जेब से टॉफ़ी निकालता है। क्या निकालता है? टॉफ़ी निकालता है। टॉफ़ी का रैपर उतारता है, टॉफ़ी खा लेता है और रैपर मस्जिद के कालीन के नीचे छुपा देता है। क्या करता है? कालीन के नीचे छुपा देता है। तो प्यारे बच्चों, जब वालिद नमाज से फारिग होते हैं तो उन्हें मालूम हो जाता है कि बेटे ने टॉफ़ी का रैपर कहाँ रखा था? कालीन के नीचे। और वो निकालते हैं वहाँ से और उसको बाहर फेंक देते हैं। फिर ये लोग चले जाते हैं मस्जिद से बाहर। अब जब जा रहे होते हैं
اب جو ہے بیٹا پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے اور اس کے ابو جان کیا کر رہے ہوتے ہیں, آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں. وہ پیچھے پیچھے اس لیے چل رہا ہوتا ہے کہ اس کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ابو جان ابھی ڈانٹیں گے, کچھ سنائیں گے, کیونکہ اس نے غلط کام کیا ہوتا ہے. ٹافی کھانا پھر ریپر کو مسجد میں ہی پھینک دینا, یہ اچھا کام نہیں ہے, صحیح ہے, اچھی بات نہیں ہے. اب وہ ڈر رہا ہوتا ہے تو ابو جان کو احساس ہوتا ہے کہ بیٹا پیچھے پیچھے چل رہا ہے, تو وہ رک جاتے ہیں. اتنے میں بیٹا آگے آ جاتا ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا ہوا, تو بیٹا جو ہے وہ گھبرا کر کچھ بولنے والا ہوتا ہے, وہ پھر کچھ بولتا نہیں ہے, چپ ہو جاتا ہے. تو پیارے بچوں, اب جب بیٹا گھبرایا ہوا ہوتا ہے تو والد صاحب ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں, بیٹا کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کے گھر میں کوئی شور کرے؟ بیٹا کہتا ہے نہیں. کیا کہتا ہے؟ سر ہلا کے. تو اب والد صاحب بڑے ہی پیار سے بولتے ہیں, یہ تو اللہ پاک کا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ اللہ پاک کا گھر ہے. مسجد تو اللہ پاک کا گھر ہے. جب ہم اپنے گھر میں کسی کا شور شرابہ پسند نہیں کرتے تو اللہ پاک کے گھر میں شور کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ پاک کے گھر میں شور کیسے کر سکتے ہیں؟ مسجد میں شور کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ تو پھر والد صاحب مسجد کے آداب بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیارے بیٹے, میں آپ کو مسجد کے 4 آداب بتاتا ہوں. کتنے آداب؟ 4 آداب. آداب کسے کہتے ہیں؟ مینرز. کسے کہتے ہیں؟ مینرز. نمبر 1, مسجد میں دنیا کی باتیں اور شور بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے, کہ اس سے مسجد کی بے ادبی ہوتی ہے اور مسجد میں عبادت کرنے والے بھی پریشان ہوتے ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ مسجد میں باتیں نہیں کرنی چاہیے, شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے. نمبر 2, مسجد میں ہنسنا بھی نہیں چاہیے. مسجد میں ہنسنا نہیں چاہیے کہ اس سے قبر میں اندھیرا آتا ہے. مسجد میں ہنسنے سے قبر میں اندھیرا آتا ہے. نمبر 3, مسجد میں چھالیاں, ٹافیاں اور ایسی چیزوں کے ریپر ہرگز نہ پھینکیں, کیونکہ مسجد میں معمولی سا ذرہ بھی گر جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے جس قدر انسان کو جب اس کی آنکھ میں کوئی ذرہ چلا جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے. آپ کی آنکھ میں کچھ چلا جائے کتنی تکلیف ہوتی, آنسو آ جاتے ہیں, فوراً پانی ڈال رہے ہوتے ہیں آنکھ سے, امی دیکھتی ہے کیا ہو گیا, ٹھیک ہے, دکھا رہے ہوتے ہیں. تو پیارے بچوں, مسجد میں اگر تنکا بھی گر جائے, ذرہ گر جائے نا, تو مسجد کو بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے, اس قدر تکلیف ہوتی ہے. تو مسجد میں ریپر نہیں پھینکنے چاہیے. نمبر 4, ہمیشہ مسجد کو صاف ستھرا رکھیں. کیا رکھیں؟ کلین رکھیں, صاف ستھرا رکھیں, اور اس سے ناپاک چیزیں اور تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کر دیں. کیا کر دیں؟ دور کر دیں. کیونکہ جو مسجد سے تکلیف دہ چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. سبحان اللہ. کتنی مزے کی بات ہے نا. 4 آداب. کتنے آداب؟ 4 آداب. اور اس میں تو فضیلت بھی ہم نے سن لی کہ جو تکلیف دہ چیز کو دور کرے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. تو مسجد سے تکلیف دہ چیزوں کو کیا کریں؟ آپ دور کریں. آپ بھی جب مسجد میں جائیں نا تو دیکھیں کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی جو مسجد میں نہیں ہونی چاہیے, وہ اچھی چیز نہیں ہے, جیسے ریپر وغیرہ ہیں, آپ کو نظر آ جائے تو آپ اس کو اٹھا کر جیب میں ڈال لیں. پھر جب مسجد سے باہر جائیں تو اس کو کیا کریں؟ آپ پھینک دیں باہر ڈسٹ بن میں. ٹھیک ہے, مسجد سے اٹھا لیں اس کو, مسجد میں صفائی رکھیں, مسجد کو صاف کریں. اگرچہ آپ نے نہیں پھیلائی, آپ نے پھیلانی بھی نہیں ہے, آپ نے پھینکنی بھی نہیں ہے, لیکن صاف کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ صاف کرنا ہے. دوسروں کو بھی بتانا ہے. کسی کو پھینکتا ہوا دیکھیں تو اس کو منع کریں. اگر وہ بڑے ہیں تو آپ نہیں منع کریں ان کو, بلکہ اپنے بڑوں کو بتائیں کہ وہ ان کو منع کریں. اچھی بات نہیں ہے یہ چیز کرنا, کیونکہ آپ ڈائریکٹ ان کو بتائیں گے نا تو وہ ہو سکتا ہے نہیں مانیں گے آپ کی بات. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے ابو کو بتائیں. ابو جا کر ان سے بات کریں گے, ابو کو بولیں یہ دیکھیں غلط کر رہے ہیں, یہ تو مسجد میں پھینک رہے ہیں چیز, ریپر پھینک رہے ہیں, اور مسجد میں ریپر نہیں پھینکنا چاہیے. مسجد کا ادب کرنا چاہیے, مسجد میں شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے. کوئی بات کر رہا ہو تو آپ سمجھائیں, آپ اس سے منع کر دیں, اور خود بھی باتوں سے بچیں. تو پیارے بچوں, اب وہ شخص مسجد کے آداب بیان کرنے کے بعد بولے کہ بیٹا یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, ان کو یاد رکھنا اور اپنے دوستوں کو بھی بتانا. بیٹے نے جواب دیا, جی ابو جان, انشاءاللہ, انشاءاللہ. اور اب اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے بجائے مسکراہٹ آ گئی. تو پیارے بچوں, یہاں پر کہانی کا اختتام ہوا, کہانی ختم ہو گئی, اور بڑی زبردست ایک کہانی تھی, فرضی اگرچہ لیکن سیکھنے والی تھی. بہت اچھی بات اس میں بتائی گئی. مسجد کا آداب,
اللہ اکبر. مسجد کتنی مقدس جگہ ہے, کتنی رحمتیں مسجد میں نازل ہوتی ہیں. مسجد میں جب بندہ جاتا ہے, اللہ پاک کے گھر میں بندہ جاتا ہے, تو اللہ پاک کا گھر تو کتنا صاف ستھرا ہمیں رکھنا چاہیے, کس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, شور نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح مسجد میں جو باتیں باہر کرنا ناپسندیدہ ہیں وہ تو مسجد میں کرنا بدرجہ اولا ناپسندیدہ ہے. یعنی مثال کے طور پر گالی دینا کسی کو, گالی تو باہر بھی نہیں دے سکتے آپ, تو پھر مسجد میں کسی کو گالی دیں گے, یہ تو اور بھی برا ہے. ٹھیک ہے, جھوٹ بولیں, باہر بھی نہیں بول سکتے, پھر مسجد میں بیٹھ کے, یہ بھی برا ہے. کسی کو ڈانٹیں, باہر بھی نہیں ڈانٹ سکتے. جھگڑا کریں, باہر بھی جھگڑا نہیں کر سکتے, اور مسجد میں جا کر جھگڑا کریں, مسجد میں لڑائی کریں, یہ تو بہت بری بات ہے. اللہ پاک کا گھر ہے, جب آپ کے گھر میں کوئی جھگڑا کرے گا آپ کو اچھا لگے گا کوئی باہر سے آ کر؟ نہیں نا. سائم بھائی کہہ رہے ہیں نہیں اچھا لگے گا. پھر اللہ پاک کے گھر میں آپ لڑائی کریں گے, دیکھیں پھر یہ تو اچھی بات نہیں, اللہ پاک کو ناراض کرنے والی بات ہے نا. تو آپ نے یہ کام نہیں کرنے. اور تو پیارے بچوں, مسجدوں میں فضول باتیں نہ کریں, مسجد میں اللہ پاک کا ذکر کریں. کیا کریں گے؟ اللہ پاک کا ذکر کریں گے. مساجد میں تو اللہ پاک کی عبادت کی جاتی ہے, اللہ پاک کا ذکر کیا جاتا ہے, دعائیں مانگی جاتی ہیں. کیا مانگی جاتی ہیں؟ دعائیں مانگی جاتی ہیں. انشاءاللہ یہ کام کریں گے تو برکتیں بھی ملیں گی, ثواب بھی ملے گا, اور اچھے بچے آپ کہلائیں گے. کیا کہلائیں گے آپ؟ اچھے بچے کہلائیں گے. تو پیارے بچوں, یہ باتیں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے, بھولنا نہیں ہے, کیونکہ یہ باتیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. آپ بڑے ہوتے جائیں گے, مسجد میں تو آپ جاتے رہتے ہیں, ابھی بھی جا رہے ہیں, بڑے ہو جائیں گے پھر بھی جائیں گے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر مزید شریعت کے احکام آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا, نماز فرض ہو گئی تو آپ نے پھر تو بڑا خیال رکھنا ہے. بچے کو بھی مسجد کے آداب کا خیال رکھنا ہے نا. ابھی سے عادت بنائیں گے آپ, ٹھیک ہے, بالکل بھی شور نہیں کریں گے اور دیگر چیزوں سے بچیں گے, عادت بن جائے گی انشاءاللہ. تو اس کی آپ کو برکتیں ملیں گی, آپ بڑے ہو جائیں گے, یہ باتیں آپ کو یاد رہیں گی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مسجدوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک کہانی لے کر آئیں گے, اور دیکھتے ہیں کہ کون سی کہانی ہوگی. آپ نے ضرور دیکھنا ہے. اگر آپ ہمارے پچھلے ایپیسوڈز دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر کڈس مدنی چینل کے نام سے آفیشیل چینل ہے, وہاں پر آپ سنو کہانی کے تمام ایپیسوڈ پچھلے جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. تو وہاں جا کر آپ دیکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی جلدی 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 سنو, کہانی سنو, کہانی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.